الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 19 سال قبل آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کا ایک ایوارڈ کی تقریب تھی۔ اس سے مشرف صاحب مہمان خصوصی تھے۔ خوش بختی یا بدقسمتی کی وجہ سے مجھے بھی ایک ایوارڈ حاصل کرنا تھا۔ ایوارڈ یافتگان کی تقریب کی میز پر مشرف صاحب موجود تھے اور افغانستان پر حملہ ہو چکا تھا۔ بحث بڑھتے بڑھتے کچھ ہمارے صحافی حضرات بھی موجود تھے، تو میں نے ایک دعا کی تھی مشرف صاحب کے سامنے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں، میں نے اس وقت تو آپ کہا تھا لیکن میں اس شخص کی عزت کرنا نہیں چاہتا، اتنی عمر ضرور دے کہ ہم دونوں افغانستان سے امریکہ کو ذلت کے ساتھ رخصت ہوئے جاتے دیکھیں۔ میرے اللہ نے پتہ نہیں کس کی وجہ سے وہ دعا قبول کی، اور میرے اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ اس کے لیے خالص ہوتے ہیں وہ ایسی دعا قبول کیا کرتا ہے۔ ایک بات یہاں کی جاتی رہی ہے، دو باتیں خاص طور پہ میں نے اس لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم پر کیوں یہ ذلت و ادبار ہے اور ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے طالبان کی طرح۔ ایک بات یاد رکھیے، میں پچھلے دنوں ان کی قیادت سے گفتگو کر رہا تھا کہ ان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے جب شروع میں بات کی تھی کہ تم تلوار لے کے نکلے ہو، تم ہتھیار لے کے نکلے ہو، مجھے یاد ہے وہ آخری میٹنگ کہ جس میں ملا عمر کی گفتگو ختم ہو چکی تھی، تو بعد میں 3-4 جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے آسمان پہ ہمارا کچھ کنٹرول نہیں ہے، دعا کریں کہ پاؤں پاؤں چلتا ہوا امریکہ یہاں آ جائے، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کا دور بھی ختم ہو چکا ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے جس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ان کا روڈ میپ طے ہوا ہے، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک دنیا کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو معلوم ہو چکا تھا 2 سال پہلے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ ان کو صرف ایک راستہ موجود تھا کہ اب یہ حکومت چلا کے دکھائیں معاشی طور پر۔ طالبان کا شیب ابی طالب اب شروع ہوا ہے اور ہم ساتھ ہیں اس کے۔ 2 ہفتے پہلے وہ جو لوگ یہاں آئے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تجارت تو شروع کر دو، یہ روز تم سمگلنگ لے کے جاتے ہو، یہ کرتے ہو۔ کون ہے جو ان کو کہہ رہا ہے امریکہ کی طرح کھڑا ہو کے کہ تم لوگ وسیع البنیاد حکومت بناؤ تو تم بہت اچھے رہو گے؟ وہ عمران خان جس کو کہا جائے کہ نون لیگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تم حکومت بناؤ، تو اس کے بعد اس کو بیٹھنا پسند نہیں کر رہا حکومت بنائے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں نریندر مودی کو کہ تم جا کے راہل گاندھی کے ساتھ حکومت بناؤ؟ کیا آپ بائیڈن کو کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بناؤ؟ ان کا معاشی اور 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اس معاشی مقاطعہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کوئی کھڑا کے کھڑا ہوا کہ آج ہم یہاں پر افغان طالبان کے لیے ایک فنڈ قائم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں یتیموں کی بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے، کوئی ہے جو ہمارے یتیموں کو وہاں پر دکھانے کے لیے پاکستان سے اٹھے؟ میں نے شکور صاحب سے بات کی، میں نے کہا آپ کا الفلاح آپ کو وہاں جانا چاہیے الخدمت۔ پوری امت بیک زبان ان کے خلاف ہے اس وقت اس معاشی جنگ کے اندر، جیسے پوری امت ان کے خلاف تھی جس وقت وہ ہتھیار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمارا یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، ایبسولوٹلی یس ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ایجنڈا کس نے تھمایا ہے میرے ہاتھ میں کہ جاؤ ان کو کہو وسیع البنیاد حکومت بنائیں، جاؤ ان کو کہو کہ تم وہی نظام معاشی رکھیں، جاؤ ان کو کہو تم عورتوں کو حقوق دیں، جاؤ ان کو کہو یہ کرو یہ کرے تب مانیں گے۔ یہ ایجنڈا میرا ہے
یہ عمران خان کا ہے، یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا ہے، یہ محمد بن سلمان کا ہے، یہ طیب اردگان کا ہے، یہ اس ایران کا ہے کہ جہاں سوچ نہیں سکتا کوئی شخص سوائے ولایت فقیہ کے چند لوگوں کے درمیان کہ ان کے حکومت کر سکیں۔ ان کی جنگ ابھی جاری ہے، اور یاد رکھو وہ اس میں بھی فتح حاصل کریں گے، وہ اس میں بھی جیتیں گے، انہیں جینا آتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ان پر جنگ مسلط کی گئی وہ اسلام کے لیے نہیں اٹھے تھے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ فکرہ سن کے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد سے فتح نصیب ہوتی ہے، جس دن میں گواہ ہوں، جس دن 40-41 لوگ تھے جنہوں نے ملا محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پورے افغانستان میں کوئی اتحاد نہیں تھا۔ حکمت یار کی توپیں ایک طرف کابل پہ کھڑی تھی اور احمد شاہ مسعود کی توپیں دوسری طرف کابل پہ کھڑی تھی، اور کابل کو ان دونوں نے مل کے کھنڈر بنا دیا ہوا تھا۔ کون سی جگہ تھی جہاں عبدالرسول سیاف کی پوسٹ پر بھتہ وصول نہ کیا جاتا ہو، اور حکمت یار کی پوسٹ پر اور اس کی احمد شاہ مسعود کی پوسٹ پر بھتہ وصول نہ کیا جاتا ہو؟ کون سا افغانستان تھا جس میں لوگ متحد تھے؟ 40 لوگ تھے لیکن نیت خالص تھی۔ صرف 2 سالوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کابل کے دروازے پہ جا پہنچایا تھا۔ 5 سال انہوں نے اس پوری دنیا پر حکومت قائم کی اور ثابت کیا کہ 1000 سال کی تاریخ میں، افغانستان کی تاریخ میں امن نہیں اتنا ہو سکتا جتنا امن انہوں نے قائم کیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، نہ ظاہر شاہ کے زمانے میں امن تھا، نہ پرانے خلجیوں کے زمانے میں امن تھا، نہ بابر اور اس کے کسی اور کے زمانے میں امن تھا۔ پوری 1000 سال کی تاریخ شاہد ہے۔ ثابت کیا کہ امن کیا ہوتا ہے، ثابت کیا کہ جس اس کو تصور تھا جس کا پاپی کا کہ پوری دنیا کی 97% جو منشیات وہاں استعمال ہوتی تھی، ایک لفظ تھا، ایک آرڈر تھا ملا محمد عمر کا، کل سے نہیں ہوگی۔ ثابت کیا کہ وہ افغان کہ جو بندوق چھیننا ایسے سمجھتے جیسے کوئی ان کی لڑکی چھین لے، واپس کروا دی۔ کہا نہیں، ہم تمہارے محافظ ہیں، ہمیں واپس کر دو۔ پولیٹیکل سائنس کا بیسک پرنسپل ہے کہ اسٹیٹ بیکمز انویزیبل۔ 7 سپاہی ہوتے تھے طالبان کے، میں پورے افغانستان میں گھوما ہوں، سوچ کو نہیں سکتا تھا لوگ بازار میں دکانیں کھلی کو کر کے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ 5 سال تھوڑے نہیں ہوتے اتمام حجت کے لیے، اس پوری امت کے لیے 5 سال انہوں نے یہ کیا۔ کس نے تمسخر نہیں اڑایا؟ کس نے یہ کس نے نہیں کہا کہ یہ ختم ہے؟ اور پھر جب ان پر امریکہ حملہ آور ہوا، کون تھا جو یہاں مذاق نہیں؟ ہم نے تو مذاق سہا ہوا ہے۔ کون سے ٹی وی چینل پر، کون سے اخبار میں جو شخص یہ کہتا تھا کہ امریکہ ہارے گا، اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ اور آج جب وہ چلا گیا ہے تو آج لوگ کہنے والے عجیب و غریب، اب دیکھیں گے معاشی طور پر کیسے زندہ رہتا ہے۔ اور دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک ہی چیز ہوتی تھی جسے کہتے ہیں کہ اس کا ناطقہ بند کر دو، وہ سفارتی اور دوسرے نمبر پہ معاشی۔ شیب ابی طالب میں یہی ہوا تھا۔ آج عالمی لیول کی شیب ابی طالب ہے، عالمی سطح کی شیب ابی طالب، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ اس وقت، وہ اکیلے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ لڑیں گے، لیکن خزی الدنیا کس کے کو قدر میں آئے گی؟ اللہ نے اصول طے کر دیا، دنیا میں عذاب کا اصول کہیں اور طے نہیں کیا۔ تم کچھ کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، کیا ہے سوائے اس کے کہ تمہیں میں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دوں؟ تم بھیک مانگ کے زندگی گزارتے ہو۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پورے افغانستان پر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا جس دن امریکہ وہاں پر داخل ہوا ہے، 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا۔ کتنے لوگ افغان مر گئے بھوک سے؟ اور یاد رکھیے ایک بہت اہم پرنسپل جو انسانی تاریخ کا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر اخلاقیات کی حکومت اور ہوتی ہے اور معاشیات کی حکومت اور ہوتی ہے۔ جس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے اس دنیا میں آئے تھے، دنیا میں تمام نظام اپنے عروج پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ڈیموکریسی اب سیکھی ہم نے، پلاٹو کی کتاب نکالو، ریپبلک، ایک لفظ جمہوریت کا سٹی اسٹیٹ کا دیا ہوا ہے۔ کیا ترقی ہم نے سیکھی؟ ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا، بابل اور نینوا کے لٹکتے ہوئے باغ، کیا ٹرائیبیونز کی وہ پوری کی پوری رومن صلح کی زمانے کی اور سیزر کے زمانے کی بادشاہتیں ہم نے آج سیکھی ہے؟
قرآن تو کہتا ہے جاؤ تم دیکھو عاد و سمود کی بستیوں کو. میں آرکیولوجی میں 2.5 سال گزارا, میرا بیسک سبجیکٹ ہے. آج بھی اس طرح پہاڑ تراشے نہیں جا سکتے. کیا رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا کیا ان طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے؟ اور اس طرح کے محل بنانے ہیں اور اس طرح کا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بدر کی ایک کیفیت کیوں بیان نہیں کرتے ہم لوگوں کے سامنے. جو حفیظ جلندری نے کہی تھی کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کسی ایک صحابی نے سوال کیا کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ طاقت دیکھو, ہمارے پاس تو ایک تلواریں پوری نہیں ہیں. ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کر لیتے ہیں اور بہت کمال کر دیتے ہیں. ہمارے بڑے بزرگ ہیں صاحب, انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ایک منطق سے ایک بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں بڑے ادب سے مدینہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. کیا ہمیں دوبارہ بیت المقدس کی طرف اپنا قبلہ رخ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہودی ہمارے ساتھ رہے؟ کیا اس وقت تک یہ آیت آ چکی تھی کہ تمہیں ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں؟ یورفون کما یورفون اپنا. نہیں آئی تھی. اسی میثاق مدینہ سے 3 یہودی قبیلوں کو جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ مدینہ سے نکالا گیا, کون ہے جو آج نکالے گا؟ کون ہے جو کھڑا ہو کے کہے گا میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکالتا ہوں جب میں خیبر کا قلعہ فتح کرتا ہوں؟ ذلت اور رسوائی کے پالے ہوئے لوگ 1 ارب 60 کروڑ, جن کی حالت یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں امریکہ یہ رکا تھما دے کہ دیکھو طالبان سے تم نے یہ مطالبے کرنے ہیں, اور ہمارا ہر بندہ اس کی زبان اس کی قوت ساری اس میں صرف ہو جائے. یاد رکھیے کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا اس وقت دنیا کے اندر. دنیا کا کوئی نظام, میں شرط لگا کے کہتا ہوں, ایک نظام بتا دیجئے جو طاقت بغیر نافذ ہوا ہو, بے شک جمہوریت کیوں نہ ہو. الیور کرامویل کی موومنٹ اٹھی تھی, چارلز جو کنگ تھا اس کا سر یو گیلٹن سے قتل کیا گیا تھا, اس کے بعد جمہوریت کی شمع روشن ہوئی تھی. 10 سال تک فرینچ ریولوشن میں قتل و غارت ہوتا رہا جس کی کوکھ میں سے نیپولین نکلا تھا. یہ سنت میری نہیں, یہ اس کائنات میں دنیا کی سنت ہے کہ افغانستان پہ حملہ کرو, بندے مارو, اپنی مرضی کا آئین ڈرافٹ کرو, اپنی مرضی کے الیکشن کراؤ اور کہو اس طرح زندہ رہو. عراق میں داخل ہو, 14 لاکھ بندوں قتل کرو, جمہوریت طاقت سے نافذ کرو, نہیں تو معاشی بائیکاٹ سے نافذ کرو, نہیں تو سفارتی بائیکاٹ سے نافذ کرو. کہا تم جمہوریت کو نہیں کوئی ایک نظام مجھے بتائیے. پڑھے ٹرٹسکی کی کتاب, جو اس نے کتاب جس میں اس نے روس کے انقلاب کو لیا ہے. کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا. اور اب تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پڑوس میں طالبان, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس دنیا کی تاریخ میں 60,000 لوگ, صرف 60,000 امریکنز, جرمنز, برٹش, ٹوٹل اسیسمنٹ یہ کہتے ہیں 60,000 لوگ, اور دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی کہ پوری دنیا ایک طرف اور 60,000 ایک طرف. پوری دنیا. فرسٹ ورلڈ وار آدھی دنیا اس طرف, آدھی دنیا اس طرف. سیکنڈ ورلڈ وار آدھی دنیا اس طرف, آدھی دنیا اس طرف. ویتنام وار, چین روس ایک طرف, امریکہ ایک طرف. پوری دنیا, کوئی پڑوسی ساتھ نہیں. جس سرزمین پر تم لوگ کہتے ہو کہ یہاں پاکستان کا جھنڈا ہے, یہاں قرارداد مقاصد پاکستان لکھی گئی ہے, یہاں آئین ہے, اور اس پر روتے بھی ہم لوگ کہ روز قانون پاس ہے, اس سرزمین سے 51,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے ہیں اور اپنے مسلمان طالبان بھائیوں کے پرچے اڑائے ہیں. 51,000 دفعہ. میں نہیں کہتا ہوں, اٹھائیں وہ رپورٹس جو سینٹ میں پیش ہوئی ہیں. کیا اس آئین کے تحت یہ جائز تھا؟ کیا کسی مشرف کو یا کسی اور کو یہ ایگریمنٹ کرنا جائز تھا کہ تم جیکوباد شمسی ہوائی اڈا تھا وہاں الاؤ کرو؟ ہم نے 600 بندے وہ بے گناہ پکڑ کے تہجد گزار ہم نے دیے گوانتانامو بے میں. ہم ہیں کہ جن کی آنکھیں بند رہیں 20 سال. ہم ہیں جو ان سب لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے جو کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی دیکھی ہے تم نے. میں نے بڑے بڑے جرنالوں سے بحثیں کی, آج سے 10 سال پہلے, آج سے 20 سال پہلے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. روس کے مقابلے امریکن ٹیکنالوجی تھی. اللہ نے ثابت کیا کہ نہیں, یہ تمہاری ISI اور یہ تمہاری CIA کے گٹھ جوڑ سے جو تم نے
روس کو شکست دی تھی، میں ثابت کروں گا، تم دونوں مخالف کھڑے ہو جاؤ، ہم اللہ کے بندوں کو فتح دیں گے. اور اس نے دی. تم نے لسٹیں بنائی، تم آج تک شیڈول 4 کے اوپر عمل کرتے ہو، تم آج تک یہ سب کچھ کرتے ہو، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں. تم بالکل خیر خواہ نہیں ہو. ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، تم ایبسولوٹلی یس پہ عمل کر رہے ہو. کیونکہ اگر تم اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک بنا کر اس کے وارث ہوتے تو سب سے پہلے اس ملک نے کہنا تھا اللہ کے نام کا ایک ملک آیا ہے، اللہ کے نام کی شریعت وہاں نافذ ہو رہی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. کتنے جلوس نکلے یہاں پر کہ تسلیم کرو افغانستان کو. کتنے لوگوں نے یہاں خیمے لگائے کہ وہاں یتیموں کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہاں بیواؤں کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے کیونکہ پورا یورپ ان کے خلاف ہو گیا. آئے ہم جوک در جوک ان کی طرف جاتے ہیں. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا، آج بھی میں نے لکھا ہے اس کے اوپر کہ پوری امت مسلمہ کو آج صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ افغان ریہیبلیٹیشن فنڈ قائم کرو، کہ ایک ملک میں، صرف ایک ملک میں شریعت نافذ ہوئی ہے، ہم ان کی آبادکاری کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تم پٹرول سے، تم امت مسلمہ، رسول اللہ نے فرمایا یہ تمام جو زیر زمین ہیں یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہیں. تم پٹرول سے جا کے بینکاک میں عیاشیاں کرتے ہو اور اس کے بعد سوچتے ہو کہ تم نے امت مسلمہ کی اجتماعی جائیداد کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا. یہ ہے کیسے، کیا ہے اور کیوں ہے سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے. کیسے صرف ایک ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی. ہم نے سجدہ کرنا ہی نہیں سیکھا اللہ کے سامنے، ہم نے توکل کرنا ہی نہیں سیکھا اللہ کے سامنے. جنہوں نے توکل کیا تھا، آپ یاد رکھے 41 لوگ تھے، صرف 8 بعد میں شامل ہوئے. ملا عبدالسلام ضعیف پہلا آدمی تھا جو 4 ستمبر 1994 کو اسپن بلدک میں 18 لوگوں کو لے کے گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے. امن مقصد تھا. پھر شریعت نافذ کی، شریعت نافذ کر کے پورے 5 ایسے لوگ مثال سامنے موجود ہو، ہم سے مختلف ہیں، کسی اور چکی کا آٹا کھاتے ہیں، کسی اور دنیا میں زندہ رہتے ہیں. ہم کو فریب دیا گیا ہے. بنائے خوب، اقبال کہتا ہے الیکشن ممبری کونسل صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے، بنا میاں نجار بھی چھیلے گئے سا، نہایت تیز ہیں یورپ کرندے. کیا الجزائر ہم سے مختلف ہے؟ 1991 میں 90% جگہوں پہ ان کی اسلامک سالویشن فرنٹ جیت گئی تھی. کس نے اتاری تھی فوجیں؟ فرینچ. کس نے اتاری تھی؟ کس نے قتل عام کیا؟ آج 17 لاکھ لوگ مار دیے کہ تم جمہوریت کے ذریعے برسدار آ کے دکھاؤ. جمہوریت ہماری ہے، ہمارا کلمہ پڑھو گے تو اس جمہوریت کا علم بلند کرو گے. ومن تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. ہے نبی، اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے اوپر چلو گے تو تمہیں یقیناً گمراہ کرے، اور گمراہ کر رہی ہیں پوری امت کو. مصر کی بات کی گئی، افغان المسلمون سے چلو جمہوریت نہیں تھی. سی سی کے زمانے میں تو اپنے مرسی نے تو الیکشن جیتا تھا، 65% اس پہ آگے جیتے تھے. کون ہے جو جمہوریت کے لیے تگودو نہیں کرتا؟ کیا عراق میں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا الیکشن جیت کے نہیں آئے؟ 21 لاکھ لوگ، 21 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. تاریخ کا ایک فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور کیسے کا فیصلہ اس لیے ہوا کرتا ہے کہ جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام کو نافذ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری اس کے راستے میں جہاد اور قتال ہے. میں علیحدہ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ناکامی اور کامیابی یہ بنیادی طور پر فیصلہ کرتی تو قیامت کے دن ہزاروں پیغمبر ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. کیا وہ ناکام ہو گئے؟ ہمیں کامیابی کی منزل، ہمیں راستے اور اس تک پہنچنے کا تعین ہمیں بزدل بناتا ہے، اور ہمیں بزدل بنایا جا چکا ہے. پوری امت پر، آخری بات کرنا چاہوں گا، پوری امت پر 90% نہیں 99.9% سیکولر لبرل ڈیموکریٹ حکمران ہے یا سیکولر لبرل ڈکٹیٹر حکمران ہے. کوئی ایک مجھے بتائیے. کیا یہ اسلامی شریعت کے نافذ کرنے والے لوگ ہیں؟ محمد بن سلمان ہو گیا یا بشار الاسد ہو گیا، یا اس کے بعد آپ طیب اردگان کو بھی لے لو اس کے اندر بھی. ہم ترکی نہیں گئے، میں بار بار ترکی گیا ہوں، آگے سے شام بھی گیا ہوں. کیا اسلام کی نفاذ کی یہ ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے 1000 فٹ کے قریب شراب خانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ کس شریعت میں قانون بنایا جا سکتا ہے؟
مسجد کے ارد گرد 1000 میل کے قریب 1000 فٹ کے قریب کوئی ڈانس گھر نہیں بنایا جا سکتا. یہ مصلحتیں جو ہیں یہ اس وقت تک تھیں کہ جب تھے، اب نہیں. ورنہ مجھے سوال کرنا پڑے گا کتنے سالوں کے بعد اب